بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پنجاب حکومت اس وقت چاروں طرف سے گھر چکی ہے کیونکہ اب جو انکشاف سامنے آیا ہے پنجاب گورنمنٹ کے متعلق وہ بڑا حیران کن ہے۔ اور آپ دیکھیں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پچھلے تقریباً کوئی ایک مہینے سے پنجاب حکومت کے متعلق، خاص طور پر مریم نواز کی حکومت، ان کے ترجمان، پہلا ان کا کلاش ہوا کے پی گورنمنٹ کے ساتھ، اس میں بھی کے پی حکومت کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی، اور اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے اندر ان کا مسئلہ پھٹا۔ اور آپ دیکھیں کہ اب پنجاب حکومت یا مریم نواز بالکل خاموش ہے، کوئی ان کا اتا پتہ نہیں، دور دور تک بالکل خاموشی چھا چکی ہے۔ اور ایسا لگتا ہے کہ انہیں بھی آئیڈیا ہو گیا ہے، اسی وجہ سے انہوں نے نہ صرف پاکستان کے اندر رابطے کیے بلکہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی رابطے کیا۔ معاملہ کیا ہے اور رابطے کہاں کہاں کیے جا رہے ہیں، کس چیز کی پریشانی ہے ان کو؟ 2-3 بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہے۔ ایک تو یہ کہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو کیس لگا ہوا ہے وہ آپ کو آگے بتاتے ہیں، یہ بڑا اہم ترین کیس ہے اور یہ ٹرننگ پوائنٹس ہوگا، یہ پنجاب حکومت کے لیے بہت بڑا ایک ٹرننگ پوائنٹ، یہ ثابت کر دے گا، یہ بتا دے گا، یہ ڈسکوالیفیکیشن کی طرف ایک قسم کی ان کے اوپر تلوار لٹکاتی گئی ہے۔ پچھلے تقریباً کو 15-20 سالوں سے، 25 سال سے پاکستان میں یہ ایک انوکھا جو طریقہ نکالا گیا ہے کہ آپ نے بندے کو پکڑنا نہیں، گرفتار نہیں کرنا، ان کے اوپر کیسز اور مقدمات نہیں کرنے، بلکہ اس کو سیاسی طور پر بالکل ہی لولا لنگڑا کرنے کے لیے، سیاسی طور پر اس کو بالکل فارغ کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے اوپر نااہلی کی تلوار چلا دینی ہے، ڈسکوالیفائی کر دینا ہے، وہ بندہ فارغ ہو جائے گا، نہ سیاسی طور پر کسی جگہ آ جا سکے گا، نہ کوئی کام کر سکے گا۔ یہ ایک علیحدہ ڈبیٹ ہے، لیکن اس کے بارے میں جو انفارمیشن وہ آپ کو بتاتے ہیں، ابھی جو اس وقت سہیل افریدی کا معاملہ ہے پنجاب گورنمنٹ کا، اس کے اندر جو انکشاف ہوا ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح سے پنجاب گورنمنٹ کے خلاف اس وقت اسٹیبلشمنٹ پڑ چکی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے یہ جو ایک کھیل کھیلا گیا، اس میں پنجاب گورنمنٹ کو کس طرح سے نشانہ بنایا گیا۔ ہوا یہ ہے کہ منیر فاروق کی جانب سے بہت بڑا انکشاف کیا گیا کہ یہ جو سہیل افریدی پنجاب کے دورے پر آئے، پنجاب کا انہوں نے دورہ کیا، پنجاب کے دورے میں آ کے انہوں نے یہاں پر پارٹی کے لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کی، ان کے حلقوں کے اندر گئے، ان کے عوام کے ساتھ، پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ، پنجاب اسمبلی کے اندر اور میڈیا کے ساتھ جو بھی انٹریکشن ہوا، اس میں آپ کو بتایا کہ یہاں پر بڑا ہی شور مچا، اس کے اوپر بڑا ہی واویلا کیا گیا، سہیل افریدی کو بڑا نشانہ بنایا گیا، ٹارگٹ کیا گیا، اور ان کی ذات کے اوپر بھی حملہ کیا گیا، کے پی گورنمنٹ کے اوپر بھی حملہ کیا گیا۔ تو یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہیں، جس کی وجہ سے پنجاب گورنمنٹ کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا کہ پنجاب حکومت نے کے پی گورنمنٹ اور ان کے وزیر اعلیٰ، ان کی کیبنٹ کے ساتھ جو سلوک کیا، یہ نہ پنجاب حکومت کے شایان شان ہے، نہ ہی پنجاب کی عوام کے شایان شان ہے، کیونکہ پنجاب کی جو روایات ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ مہمان نوازی کرتے ہیں، باہر سے آنے والے کو ہر طرح سے ویلکم کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، لیکن یہاں پر الٹا ہوا، یہاں پر پنجاب گورنمنٹ نے کے پی حکومت کے ساتھ جو سلوک کیا اس کی وجہ سے ان کے اوپر شدید ترین تنقید ہوئی۔ لیکن اب جو انکشاف سامنے آیا وہ بڑا حیران کن ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو پنجاب گورنمنٹ نے سب کچھ کیا یہ اصل میں ان سے کروایا گیا، کیوں کروایا گیا وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اب جو انکشاف سامنے آیا وہ یہ کہ یہ سارا کچھ اصل میں اسٹیبلشمنٹ نے کروایا پنجاب حکومت سے، پنجاب گورنمنٹ سے۔ کروانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک طرف ایک تیر سے 2 شکار اصل میں یہاں پر کیا گیا۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے، آپ سمجھیں یہاں پر کیسے باریک واردات، آپ ذرا امیجن کریں، یہ ہوتا ہے کھیل جو کہ ان کو سمجھ نہیں آتا اسٹیبلشمنٹ نے کیا کیا، کہ ایک طرف تو پنجاب حکومت سے حملہ کروا دیا کے پی حکومت اور اس کی کابینہ کے اوپر، وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کے اوپر، دوسری طرف اس کی وجہ سے جو پنجاب حکومت کا امیج، اس کی ساکھ، اس کا جو بیانیہ، اس کی جو امیج، اس کی جو پوزیشن، اس کا جو سٹیٹس مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا گیا۔ عوام کے اندر اتنا برا امیج گیا، پاکستان کے اندر بھی، انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی، کہ ایک صوبے کے اندر صوبائی حکومت نے دوسری صوبائی حکومت کو ذلیل کیا، ان کے ساتھ بدترین سلوک کیا، بیان بازی کی، ان کے اوپر حملہ کیا۔ اس طرح سے اسٹیبلشمنٹ نے پنجاب حکومت کو اصل میں جو پیغام، جو اس کا امیج اور اس کی ساکھ جو برباد کرنی تھی، وہ ٹارگٹ بھی اچیو کر لیا اور کے پی گورنمنٹ کو بھی ذلیل کروا دیا۔ تو مقصد ہے اصل میں پنجاب گورنمنٹ کیونکہ نشان پر آ چکی ہے،
اور پنجاب گورنمنٹ کو یہ آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ کافی عرصے سے نشانے پر ہے اور پنجاب گورنمنٹ کو کسی وقت بھی فارغ کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ پبلک امیج ان کا پہلے خراب کیا گیا، اب جو اگلا جو نشانہ چلایا جائے گا، اگلا جو تیر مارا جائے گا وہ ہوگا ڈسکوالیفیکیشن کا، اگلی جو تلوار چلائی جائے گی وہ ہوگی ڈسکوالیفیکیشن کی۔ اب ان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے گا، ان کو نااہل کیا جائے گا، اور وہ اس بنیاد کے پر، اس بیسس پر کہ لاہور ہائی کورٹ میں جو درخواستیں موجود ہیں، نہ صرف مریم نواز کے خلاف توہین عدالت کے معاملے پر، بلکہ جو آرڈیننس پنجاب گورنمنٹ نے جاری کیا اور اس آرڈیننس کی وجہ سے انہوں نے پنجاب کے اندر جو قبضے کیا، تو جن کی زمینوں کے اوپر قبضے کیے گئے وہ متاثرین لاہور ہائی کورٹ میں پہنچ گئے پنجاب حکومت کے خلاف کہ انہوں نے آرڈیننس جاری کر کے ہماری زمینوں کے اوپر قبضہ کر لیا۔ تو یہ ایک تلوار جو ہے لاہور ہائی کورٹ سے کسی وقت بھی چلائی جا سکتی ہے۔ تو اب آئیے آپ کو سمجھ کہانی کی، معاملہ سمجھ آیا کہ کس طریقے سے انہوں نے مکمل طور پر پنجاب حکومت کو چیپ کر لیا اور پنجاب حکومت کو نشانے پر رکھ لیا۔ پنجاب حکومت اب اس وقت ٹریپ ہو چکی ہے اور پنجاب حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح سے اس کا حل نکالا جائے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کبھی وہ دبئی جاتے ہیں ملاقاتیں کرنے کے لیے، کبھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی ہیں، کبھی ان کی ملاقاتیں پاور کوریڈورس میں ہوتی ہیں، کبھی نواز شریف رابطے کرتا ہے، ملاقاتیں کرتا ہے، اپنی بیٹی کی حکومت کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن انہیں آئیڈیا نہیں ہے کہ اب چیزیں بہت دور جا چکی ہیں، ان کے کنٹرول سے باہر ہو گئی ہیں۔ تو پہلا جو نواز شریف کو جھٹکا لگنا ہے وہ لگنا ہے پنجاب حکومت کے جانے کے بعد۔ پنجاب حکومت کی جو چھٹی ہے اس صورت میں نواز شریف کو پہلا جھٹکا لگے گا، اس کے بعد پھر وفاق کی باری آئے گی اور اس کے بعد پھر عمران خان کی رہائی ہوگی، اور یہ پورا جو معاملہ انتقامی کارروائی کا پچھلے تقریباً کوئی 2.5 سال سے کیا گیا ہے، یہ سارا کچھ ریورس ہوگا۔ اب دیکھیں، آپ اس چیز کو بالکل خاطر جمع رکھیں، ساری دنیا دیکھیں، جو ان لوگوں نے کام کیے ہیں، اقدامات کیے ہیں، یہ تمام کے تمام ریورس ہو گئے، ایک ایک چیز ریورس ہوگی، نہ صرف ریورس ہوگی بلکہ ان کو ان تمام چیزوں کا حساب بھی دینا پڑے گا، کیونکہ یہ مقامات عمل ہے اور یہاں پر ٹیٹ فار ٹیٹ ہوتا ہے، یہاں پر عدلے کا بدلہ ہوتا ہے۔ جو انہوں نے کیا، جو انہوں نے بیج بویا، اب انہیں خود ہی یہ کاٹنا پڑے گا، اور اس کے لیے تمام معاملات کو، بالکل حالات کو ہموار کر لیا گیا۔